ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علم حدیث کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ نسبت کے اعتبار سے احادیث کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے اور ان کے کیا اصطلاحی نام دیے گئے ہیں۔ میری کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا یہ 9واں باب ہے، نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم، یعنی اس حدیث کی نسبت کس سے کی گئی ہے؟ کیا اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے؟ کیونکہ حدیث کا مطلب تو ہوتا ہے بات، گفتگو، تو یا کسی صحابی کی طرف نسبت کی گئی ہے یا تابعی یا تبع تابعی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اگر اللہ کی طرف حدیث منسوب کی گئی ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اور کوئی صحابی کا قول ہے، یعنی اس بات کو، اس جملے کو، اس گفتگو کو صحابی سے منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا، حضرت عمر نے یہ کہا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو پھر اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اقوال صحابہ کو موقوف کہتے ہیں یا اعمال صحابہ کو بھی موقوف کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ اس سے بھی نیچے تابعی یا تبع تابعی کا قول یا عمل ہو تو اس کو مقطوع کہتے ہیں، مقطوع۔ تو اب حدیث قدسی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، فرسٹ پرسن۔ احادیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے بات آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا حدیث قدسی قرآن مجید کی طرح ہے؟ تو پھر قرآن مجید میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے، یعنی اس کی کئی سندیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے، حضرت ام سلمہ سے ثابت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، حضرت زید بن ثابت سے ثابت ہے، یعنی کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، کئی تابعین نے، کئی تبع تابعین نے۔ اور جب حافظ قرآن اپنا حفظ مکمل کرتا ہے تو اس کو جو سند دی جاتی ہے اس کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح احادیث کے سلسلے ہیں اور احادیث کی جس طرح سند دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید تواتر سے ثابت ہے، جبکہ حدیث قدسی متواتر بھی ہو سکتی ہے اور احاد بھی ہو سکتی ہے، اور اگر احاد ہے تو وہ مشہور بھی ہو سکتی ہے، عزیز بھی ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو سکتی ہے، اور حدیث قدسی مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے، حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، بلکہ موضوع اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں اکثر ہوٹلوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ فوٹو کاپی کر کے ایک پرچی دیوار پہ لگا دیتے ہیں ہوٹل کی، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو لوگ اس کو حدیث قدسی بیان کر کے لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے، من گھڑت چیز ہے، یعنی کسی محکم روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لیجئے
کہ قرآن کی تلاوت جس طرح کی عظیم عبادت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو حدیث قدسی کی تلاوت اس درجے کی عبادت تصور نہیں کی جاتی۔ اب ایک اور بھی فرق ہے، دیکھیے قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہیں۔ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہیں، جبکہ صحیح حدیث قدسی کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صحیح حدیث قدسی کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حدیث سے قدسی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال فرماتے۔ اب ذرا غور فرمائیے، قرآن مجید میں بھی، پورا قرآن مجید ویسے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن سورہ فاتحہ کیا ہے؟ وہ یعنی ہماری طرف سے ایک دعا ہے۔ کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے وہاں واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ ہماری طرف سے ایک دعا تجویز کی ہے، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے انی انا اللہ، یا کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو پھر وہاں واحد متکلم کا یا جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے مشہور حدیث ہے حدیث قدسی کی مثال، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ طویل حدیث ہے، صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں آئی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی۔ یاد رکھیے، جو ظلم کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو ظلم کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ اتنا برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، تو فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تم لوگوں کے درمیان، اے میرے بندو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ اب آ جائیے، یہ تو حدیث قدسی ہو گئی۔ حدیث قدسی کے بارے میں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، یعنی 200 سے زیادہ صحیح احادیث نہیں ہے، تو اس بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اب آ جائیے حدیث مرفوع۔ مرفوع کا مطلب ہے ایلیویٹڈ، یعنی راوی اس حدیث کو سندن اوپر لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، یعنی میرے استاد نے یہ کہا اور تابعی نے یہ کہا اور ان کے استاد صحابی نے یہ کہا اور صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حدیث ترقی کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، ایلیویٹ ہو جاتی ہے، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ تو علم حدیث کی اصطلاح میں مرفوع حدیث سے مراد وہ قول، وہ فعل، وہ تقریر اور وہ صفت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ ذرا غور فرمائیے، نسبت کی گئی ہے، نسبت ہے، لیکن یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، منسوب کی گئی ہے نا، منسوب کی گئی ہے، لیکن ابھی یہ تحقیق باقی ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور مرفوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک متصل ہوتی ہے، ایک غیر متصل۔ متصل کا مطلب ہے کنیکٹڈ، ویل لنکڈ ہے، وہ کنیکٹڈ ہے، پوری سند اس کی اوپر تک جا رہی، اور ایک ہوتی ہے غیر متصل۔ تو ظاہر ہے کہ صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ متصل ہو، اور حسن حدیث کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ متصل ہو۔ اگر غیر متصل ہو اور کنیکشن صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ ہر راوی اپنے شیخ یا استاد سے بلا انقطاع روایت کرے۔ فرض کیجئے ایک تابعی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ظاہر ہے کہ یہ غیر متصل ہو جائے گی، اس لیے کہ تابعی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ سنا، تو وہ غیر متصل ہوگی۔ اب دیکھیے، متصل
یعنی ویل کنیکٹڈ، ویل لنکڈ، بالکل بلا انقطاع ایک راوی اپنے استاد سے اور وہ اپنے استاد سے اپنے استاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت کرتا ہے۔ اب دیکھیے غیر متصل، ڈیٹیچڈ، جس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو، جس کی سند میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، کسی تابعی کا نام نہیں ہے، کسی تبع تابعی کا نام ہے، سند ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہ جو غیر متصل حدیث ہوتی ہے اس کو بھی پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، فرض کیجئے کہ اگر تابعی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام حذف کر دیا، صحابی کا نام نہیں لیا اس نے، تو ایسی حدیث ظاہر ہے کہ غیر متصل ہے، یہ مرسل کہلاتی ہے۔ اچھا، لیکن بعض تابعین ایسے ہیں، بعض ان کی مرسلات قبول کی گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بعض شرائط کے ساتھ حضرت حسن بصری چونکہ بہت بڑے تابعی ہیں، اس لیے ان کی مرسلات قبول کی گئی ہیں بعض شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب مدینے کے بہت بڑے تابعی ہیں اور سب سے بڑے تابعی ہیں، علم کا سمندر ہیں، کئی صحابہ کو دیکھا، ان سے روایت کی، اس لیے ان کی مراسیل بھی بعض شرائط کے ساتھ قبول کی گئی ہیں، اور اسی طرح اور بزرگوں کا معاملہ ہے۔ اب آ جائیے، فرض کیجئے ایک تابعی تابعی کا ذکر نہیں کرتا اور پھر صحابی کا ذکر کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو ایسی حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ اور فرض کیجئے اگر کسی سند میں راوی 1 اور 2 نام چھوڑ دے اور تابعی کا نام بھی چھوڑ دے، صحابی کا نام بھی چھوڑ دے، اور راوی وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ بہت ہی معدل قسم کی حدیث کہلاتی ہے، یعنی بہت ہی کمزور ہے، سند 2 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، چھوٹی ہوئی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ مرسل میں تابعی صحابی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے، اور منقطع حدیث وہ ہے جب تبع تابعی کا نام لیے بغیر حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے، اور معدل وہ حدیث ہے جس میں راوی کبھی تبع تابعی اور کبھی تابعی کے ساتھ 2 راویوں کو حذف کرتے ہوئے روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے۔ تو یہ تینوں غیر متصل ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، اس کی ایک مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب مرسل حدیث کی ایک مثال دیتے ہیں ہم آپ کو، جیسے صحیح مسلم کی حدیث کتاب البیوع میں آئی ہے، حدثنی محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البیع المزابنہ۔ تو اب یہاں دیکھیے، محمد بن رافع کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حجین نے روایت کی، اور مجھ سے امام لیث نے روایت کی، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے عقیل نے روایت کی، اور عقیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب زہری سے، اور وہ حضرت سعید بن مسیب تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہاں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، 94 یا 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی فروخت جائز نہیں ہے، آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ نہا عن بیع المزابنہ، نہا عن البیع المزابنہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں صحابی کا نام محذوف ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ کو حیرت ہوگی کہ صحیح مسلم میں پھر یہ ایسی حدیث کیسے آ گئی جس میں صحابی کا نام نہیں ہے؟
تو یہی حدیث پھر صحیح مسلم میں ایک دوسری جگہ مکمل سند کے ساتھ آئی ہے، اور آگے چل کر اور ترمذی میں بھی آئی ہے، اور وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کا نام مذکور ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، رئیس التابعین میں سے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں حضرت جابر سے۔ تو امام مسلم نے ایک جگہ اس کو مرسل بیان کیا ہے اور دوسری جگہ مرفوع بیان کیا ہے۔ تو اب وہ کیا شرائط ہیں جس میں مرسل احادیث قبول کی جاتی ہیں؟ اس میں تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ راوی بہت بڑے اور ثقہ تابعین میں ہوں، جیسے حضرت سعید بن مسیب ہے، جیسے حضرت حسن بصری ہیں۔ تو ایسے بڑے ثقہ تابعین کی مرسل روایات بھی قبول کی جاتی ہے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ دوسرے حافظین حدیث، دوسرے راوی اس روایت کے الفاظ سے اختلاف نہ کریں، اور تیسری پھر یہ کہ یہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو۔ اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں حدیث منقطع، اور میں نے بتایا تھا کہ منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی کا نام حذف کر دیا گیا ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں حذف ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے اور آخر میں ہوتا ہے۔ جیسے اب اس کی مثال ہم دیتے ہیں، حضرت امام مالک تبع تابعی ہیں، 179 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں وہ تابعی کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور تابعی جو ہیں وہ امام مالک کے جو استاد ہیں وہ نافع ہیں، اور نافع کے استاد حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو اب درمیان میں حضرت نافع کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو یہ حدیث منقطع ہو جائے گی۔ اب معضل حدیث میں ایک سے زیادہ راوی چھوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے، القعنبی عن مالک انہ بلغہ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ تو قعنبی روایت کر رہے ہیں، قعنبی کا انتقال 221 میں ہوا ہے، اور وہ شاگرد ہیں امام مالک کے۔ امام مالک کا انتقال 179 میں ہوا ہے، اور امام مالک تک یہ بات پہنچی ہے، یہ بلاغت امام مالک میں سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ اب صحابی آگے، امام مالک اور ابو ہریرہ کے درمیان میں ایک سے زیادہ راوی غالباً محذوف ہیں، اور کہ اب وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے منسوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا اور کپڑا دو، اور اس سے استطاعت سے زیادہ کام مت لو۔ تو امام حاکم نے جب یہ روایت کی تو اس حدیث میں امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 2 راوی چھوٹ گئے، تو اس مقام پر یہ حدیث معضل ہو گئی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کی دوسری کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پوری سند ہمیں مل جاتی ہے۔ تو ابو عوانہ مستخرج ابو عوانہ کے اندر یہ دوسری سند ہمیں مل جاتی ہے کہ امام مالک یہ حدیث محمد بن عجلان تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عجلان حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے محمد بن عجلان اور ان کے والد حضرت عجلان دونوں تابعی ہیں، تو یا محمد بن عجلان تابعی ہیں۔ تو یہاں 2 راوی چھوٹے ہوئے تھے، اور لیکن ایک دوسری سند سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ معضل روایت اس جگہ ہے، لیکن دوسری جگہ یہ حدیث مرفوع ہے۔
موقوف کا مطلب ہے اسٹاپڈ، اور اصطلاحاً اسٹاپڈ ایٹ اے کمپینین۔ علم حدیث کی اصطلاح میں موقوف وہ حدیث ہے، وہ قول، وہ فعل یا تقریر جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہے، یعنی یہ اوپر نہیں گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر چلی جاتی تو مرفوع ہو جاتی، یہ صحابی کے پاس جا کر رک گئی ہے، تو اس حد کو اثر بھی کہتے ہیں۔ تو مرفوع حدیث کو موقوف حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ ذرا بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے کہ قول صحابی پر قول رسول کو ترجیح دی جاتی ہے، اور عمل صحابی پر عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو موقوف کا درجہ کم ہوتا ہے، مرفوع کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اگر دو روایتیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، ایک موقوف ہے ایک مرفوع ہے، تو ظاہر ہے صحیح مرفوع کو ترجیح دی جائے گی صحیح موقوف پر۔ تو حدیث موقوف بھی صحابہ سے جو اقوال منسوب کیے گئے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، حسن بھی ہو سکتے ہیں، ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، موضوع بھی ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال کے بارے میں بھی ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں تھی۔ اچھا جی، اب سن لیجئے، بعض موقوف حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو حکماً مرفوع ہوتی ہیں۔ بعض صحابہ کے اقوال ایسے ہوتے ہیں جو حکماً مرفوع ہوتے ہیں۔ ذرا اس کی باریکی کو سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے اگر کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ایک قول مل گیا صحابی کا، اور اس کا تعلق غیر اجتہادی امور سے ہے، توقیفی امور سے ہے، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، زندگی ما بعد موت کے بارے میں، انبیاء السلام کے بارے میں، ابتدائے تخلیق کے بارے میں اگر کوئی صحابی گفتگو کر رہا ہے تو وہ حدیث حکماً مرفوع ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جائے کہ صحابی کہہ رہے ہوں امرنا بکذا، ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا، یا نہینا عن کذا، اس سے ہمیں روک دیا گیا تھا، اور من السنت کذا، سنت یہ ہے، تو اس طرح کے الفاظ صحابہ سے جب ثابت ہو جائیں تو ان کو مرفوع کے درجے میں رکھا جائے گا۔ اب ذرا اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے کہ حدیث موقوف فعلی صحیح بخاری کتاب التیمم میں یہ حدیث آئی ہے کہ اما ابن عباس وہو متیمم، اما ابن عباس وہو متیمم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امامت کی، نماز کی امامت کی، جبکہ وہ حالت تیمم میں تھے، یعنی تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو یہ کس کا عمل ہے؟ تو یہ عمل حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، تو یہ حدیث موقوف ہے، یہ موقوف ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اگر کوئی جو ہے صحابی یہ تابعی یہ کہے کہ موقوف تقریری فعلت کذا امام احد الصحابۃ ولم ينکر علی، تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں کام فلاں صحابی کے سامنے کیا تھا، انہوں نے ٹوکا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے غلط کیا ہوتا تو انہوں نے ٹوکا ہوتا، تو یہ حدیث موقوف تقریری کہلائے گی۔ اب ذرا مقطوع کی مثال دیکھتے ہیں، تو اس میں سند جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، تو مقطوع اور منقطع کا کیا فرق ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ مقطوع کسی تابعی یا تبع تابعی کا قول یا فعل ہے، اور یہ متن کی صفت ہے، اور منقطع کا تعلق سند سے ہوتا ہے، متن سے نہیں، اور منقطع مرفوع غیر متصل ہوتی ہے، اور اس کی سند ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں تابعی یا تبع تابعی تک اوپر نہیں پہنچتی۔ اب ذرا مقطوع کی ایک مثال لے لیجئے کہ حضرت محمد بن منتشر اپنے چچا حضرت مسروق کے بارے میں کہتے ہیں
کہ حضرت مسروق اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا کر اس طرح نماز میں مشغول ہو جاتے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی سرگرمیوں کا علم نہ ہوتا۔ تو یہ محمد بن منتشر بیان کر رہے ہیں اور اپنے چچا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت مسروق بن اجدع کا عمل ہے، جو تابعی ہیں، 63 ہجری میں انتقال ہوا، بڑے سینئر تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں۔ تو خلاصۃ الکلام اس باب کا یہ ہوا کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ سے منسوب کی جائے، اور مرفوع وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جائے، موقوف وہ حدیث ہے جو کسی صحابی سے منسوب کی جائے، مقطوع وہ حدیث ہے جو کسی تابعی یا تبع تابعی سے منسوب کی جائے۔ مرفوع حدیثیں متصل بھی ہو سکتی ہیں، غیر متصل بھی ہو سکتی ہیں، یعنی وتھ سالڈ ان بروکن چین بھی ہو سکتی ہیں اور وتھ بروکن چین بھی ہو سکتی ہیں۔ متصل حدیثیں صحیح یا حسن ہوتی ہیں، صحیح یا حسن ہوتی ہیں، اور غیر متصل حدیثیں ظاہر ہے کہ وہ ضعیف ہوتی ہیں، وہ چاہے منقطع ہوں، مرسل ہوں یا معضل ہوں۔ مرسل حدیث میں تابعی صحابی کا نام حذف کر دیتا ہے، منقطع حدیث میں تابعی کا نام ساقط ہوتا ہے، اور معضل حدیث میں ایک سے زیادہ راوی چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔